السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں بہنوں دوستوں بزرگوں، آج ہم آپ کی خدمت میں سوال و جواب کے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہم نے پوسٹ اور ایمیج بھیجی تھی یوٹیوب پر 13 نمبر کی، تو آج کی اس مبارک مجلس میں اس 13 نمبر کی ایمیج میں جو سوالات آئے تھے ان سوالات کو اور کوشچنز کو ہم نے پک کیا ہے اور آج ہم اس کے جواب دیں گے۔ لیکن ایک دو اہم بات یہ عرض کرنی ہے۔ پہلی وضاحت یہ کرنی ہے کہ ہر ایمیج میں ہم نمبر لگاتے ہیں کہ یہ کون سی ایمیج اور پوسٹ نمبر ہے، تو درخواست یہ ہے کہ اسی پوسٹ کے کومنٹس میں آپ اپنا سوال بھیجیں۔ اس ویڈیو کے کومنٹس باکس میں آپ اپنا سوال نہ بھیجیں، یہ ہم بار بار عرض کرتے ہیں لیکن ہر مرتبہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اسی ویڈیو کے کومنٹ باکس میں لوگ سوال بھیج دیتے ہیں۔ تو اس بات کا خیال رکھیں کہ جو پوسٹ اور ایمیج آتی ہے نمبر کے ساتھ، اس وقت جو ہے یہ 13 نمبر کی جو ایمیج تھی اس کے آج ہم جواب دینے والے ہیں، تو اس میں جو سوالات آتے ہیں ہم اسی کو لیتے ہیں اور اسی کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ایک وضاحت یہ کرنی ہے کہ بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں ہمارا جواب نہیں ملا، حالانکہ ہم اس کا جواب دے چکے ہوتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہم سب کا ہی جواب دیں، بعض مرتبہ ہمیں ویڈیو کی لمٹ بھی دیکھنی ہے تاکہ لوگ جو ہے بور نہ ہو جائیں، آپ کا بھی خیال رکھنا ہے اور دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے۔ لیکن بات یہ دیکھی جا رہی ہے کہ جن کا جواب ہم نے دیا ہے وہ لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں جواب نہیں ملا، تو شاید یہ مس انڈرسٹینڈنگ اس لیے بھی ہو رہی ہے کہ مثال کے طور پر یہ جو 13 نمبر کی پوسٹ اور ایمیج ہے ہم اس کے جواب 2 ویڈیو میں دیتے ہیں، 2 ویڈیو اس کے آئیں گے۔ اس وقت جو ہماری ترتیب چل رہی ہے ایک پوسٹ کے جوابات ہم 2 ویڈیو میں دیتے ہیں، تو جن لوگوں کو ہمارے سوال و جواب کے سلسلے سے جڑنا ہے یا سوالات اس میں کرنے ہیں تو آپ سے درخواست یہ ہے کہ ہر ہفتے کے دونوں ویڈیو پورے آپ دیکھیں تو آپ کو آپ کا جواب ضرور ملے گا۔ دونوں ویڈیو پورے دیکھے جائیں تو انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا۔ تو ان باتوں کا ہم خیال رکھیں۔ اب آئیں ہم اپنے سوال و جواب کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں۔ آئی لو انڈیا آئی ڈی سے پہلا سوال ہم لیتے ہیں۔ انہوں نے ہمیں اپنی دعاؤں سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ سوالات کو شارٹ میں اس طرح ہم پیپر میں لکھ لیتے ہیں اور اکثر ساتھی سلام بھی کرتے ہیں، تو ہم سب کا ایک ساتھ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے ساتھ جواب دے دیں گے تاکہ ہر ایک کا سلام نہ پڑھنا پڑے اور ویڈیو زیادہ بڑا نہ ہو جائے۔ تو بہرحال انہوں نے اپنی دعاؤں سے نوازا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے۔ ان کا سوال یہ ہے کہ اپنے مرحومین کے لیے کسی دوسرے سے پڑھوا کر ایصال ثواب کروا سکتے ہیں؟ بالکل کروا سکتے ہیں، اجازت ہے، کر سکتے ہیں۔ دوسرا سوال اسلامک آفیشیل چینل سے ہے، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ میں وتر کی نماز تہجد کے ساتھ پڑھتا ہوں لیکن بہت ساری مرتبہ نیند میں غفلت کی وجہ سے وتر چھوٹ جاتی ہے، تو کیا مجھے گناہ ملے گا؟ تفصیل اس میں یہ ہے کہ افضل ترتیب اور بہتر طریقہ تو یہی ہے کہ وتر کی نماز کو تہجد کے ساتھ پڑھیں، اور اس میں بھی افضل یہ ہے کہ پہلے تہجد پڑھی جائے اور آخری نماز جو ہے وہ وتر پڑھی جائے، یہ زیادہ بہتر ترتیب ہے۔ لیکن وتر جو ہے وہ تہجد میں وہ شخص پڑھے، فقہ کی کتابوں میں لفظ آتا ہے لمن یثق بالانتباہ، جس کو بیدار ہو جانے کا اعتماد اور یقین ہو کہ اس کو الارم کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کی روزانہ کی تہجد کی روٹین اور پابندی ہے، تو ایسے شخص کے لیے وتر کی نماز تہجد کے ساتھ ہے۔ ورنہ اگر اپنے نفس پر اطمینان نہیں ہے، نیند جیسا کہ بولا جاتا ہے گھوڑے بیچ کر سونا، ایسی اگر ہماری نیند ہے تو پھر اس صورت میں جو ہے وتر کی نماز ہم رات ہی میں پڑھ لیں۔ تو آپ نے جو گناہ کے بارے میں پوچھا ہے اس کو عادت نہ بنا، ایک آدھ مرتبہ کبھی ایسا ہو گیا، اللہ کی ذات سے امید رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، بعد میں اس کی قضا ہو جائے، لیکن اس طرح تہجد کے بھروسے پر روزانہ وتر چھوڑنے کی عادت نہیں بنانا چاہیے۔ تیسرا سوال لیتے ہیں مسکان آئی ڈی سے۔ انہوں نے
اپنی دعاؤں سے ہمیں نوازا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ پوچھتے ہیں کہ رات کو سوتے وقت ہم نے یہ سنا ہے کہ نیند میں اگر سینے پر ہاتھ لگ جائے تو اس کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ برے خواب آتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں، یہ سب واہیات اور غلط قسم کی باتیں ہیں۔ اگلا سوال ہم لیتے ہیں طالب قریشی آئی ڈی سے، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ وَلَضَّالِّينَ میں ضاد کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آپ کو چاہیے کہ آپ کے مقام پر جو قاری صاحب ہو ان سے آپ اس کو سیکھیں، لیکن ایک مسئلہ یہ یاد رکھنا ہے کہ ضاد ہے، زا ہے، ذال ہے، ظا ہے، یہ چاروں قریب قریب پروناؤنسیشن اور قریب المخرج ہے، قریب قریب یہ ادا ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی جان بوجھ کر ایک کی جگہ دوسرا حرف نکالے گا تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی، خراب ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی کو اتنا فرق معلوم نہیں ہے، تمیز اور ڈیفرنٹ نہیں ہے، تو اب اس صورت میں اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ لیکن کوشش کرنا چاہیے کہ عربی کے جتنے حروف اور الفابیٹس سے ہے اس کا صحیح پروناؤنسیشن اور اس کا صحیح تلفظ کیا ہے، اسی طرح ہم اس کو ادا کرنے کی فکر کریں۔ تو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تو اس طرح جو ہے جو اچھے پڑھنے والے لوگ ہیں ان کا ہم سنیں اور اس سے پریکٹس کریں، مشق کریں۔ اگلا سوال احمد شیخ آئی ڈی سے ہے، پوچھتے ہیں کہ مغرب کے بعد نفل نماز کی کیا فضیلت ہے؟ مغرب کے بعد جو نفل نماز پڑھی جاتی ہے اس کو صلاۃ الاوابین، اوابین کی نماز کہا جاتا ہے۔ یہ 6 رکعت ثابت ہے اور زیادہ سے زیادہ 20 رکعت بھی ثابت ہے، پڑھ سکتے ہیں، فتاویٰ میں لکھا ہے، لیکن زیادہ مشہور 6 رکعتیں ہیں۔ اور اس کی فضیلت کے باب میں یہ بات ملتی ہے کہ 12 سال کی عبادت کا ثواب اس 6 رکعت کے پڑھنے پر ملتا ہے۔ تو مغرب کی فرض کے بعد جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہے اس کے بعد اگر کوئی 6 رکعت پڑھ لے گا، نفل بھی اس کے اندر جوائن کر لے تو بھی اس کو یہ فضیلت مل جائے گی۔ بلکہ بعض فقہا نے اس کی بھی گنجائش دی ہے کہ 2 رکعت سنت مؤکدہ کو بھی وہ 6 رکعت میں جوڑ لے، یعنی 2 فرض کے بعد ٹوٹل وہ 6 رکعت پڑھ لے، اس طرح جو ہے وہ کر لے۔ لیکن زیادہ افضل یہی ہے کہ 2 رکعت سنت الگ پڑھے اور پھر اس کے بعد 6 رکعت پڑھ لے، تو اس کو 12 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اگلا سوال ہم لیتے ہیں عنایہ بلوچ آئی ڈی سے۔ سوال یہ ہے کہ جس بیڈ روم میں ہم سوتے ہیں جہاں میاں بیوی کی ملاقات بھی ہوتی ہے، ایسے بیڈ روم میں اگر مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ زادہم اللہ شرفاً وعظمتاً وکرامتاً، اللہ تعالی ہمیں بار بار کی مقبول حاضری، عقیدت والی حاضری نصیب فرمائے، اگر اس کی فریم اور تختی لگی ہوئی ہے یا چاروں قل کی آیت الکرسی کی فریم، آیات قرآنیہ کی اس کمرے میں فریم لگی ہے، تو کیا ایسی فریمز لگانا جائز اور درست ہے؟ لگانے کی گنجائش ہے، اجازت ہے، اپنے بیڈ روم میں ایسی فریم لگا سکتے ہیں۔ لیکن ادب کا تقاضا یہ ہے کہ میاں بیوی کی ملاقات کے موقع پر ایسی فریم پر کچھ پردہ ڈال دیا جائے تو یہ اس کا ادب ہو جائے گا، اس ادب کی رعایت کرنا چاہیے۔ اگلا سوال ہم لیتے ہیں عمار غزالی اعظم گڑھ سے، پوچھتے ہیں کہ ایک شخص امام کے ساتھ نماز میں اس وقت شریک ہوئے کہ امام صاحب بالکل آخری قاعدے میں تھے، اب جیسے ہی وہ نماز میں شریک ہوئے امام صاحب نے فوراً سلام پھیر دیا، تو اب اس شخص کو کیا کرنا چاہیے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اس شخص کو پہلے التحیات مکمل کرنی چاہیے، چاہے پہلا قاعدہ ہو چاہے دوسرا قاعدہ ہو، کوئی بھی قاعدہ ہو، اس میں تشہد یعنی التحیات یہ واجب ہے، لہذا اس کی رعایت ضروری ہے، چاہے پہلا قاعدہ ہو چاہے دوسرا قاعدہ ہو۔ لہذا امام نے اگر سلام پھیر دیا ہے تو پہلے التحیات پڑھنا ہے، پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ اگر کوئی سیدھے کھڑے ہو جاتا ہے تو گویا اس نے مکروہ تحریمی کیا ہے، غلط کام کیا ہے، اس کو پہلے التحیات پوری کر کے اگلی نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے۔
اگلا سوال ہم لیتے ہیں، میمونہ خان آئی ڈی سے سوال ہے کہ اذان میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے موقع پر اس کے جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ مشہور ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، کیوں کہنا چاہیے یہ بھی آپ کا سوال تھا۔ ہمارے لیے کیوں کا جواب صرف اتنا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ مسلم شریف میں روایت موجود ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی روایت سے یہ بات ثابت ہے، جس کا خلاصہ حدیث پاک کا یہی ہے کہ مؤذن صاحب جو کلمات بولتے ہیں جواب میں ہمیں وہی کلمات بولنے ہیں، اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے موقع پر لا حول ولا قوت الا باللہ کا تذکرہ ملتا ہے۔ کوئی پوری اذان کی اس طرح جواب دے گا تو اس حدیث پاک میں فضیلت یہ بتائی کہ دخل الجنہ، اس کو جنت کا داخلہ ملے گا، یہ اس کی فضیلت ہے۔ تو بس کیوں کا جواب حدیث سے ثابت ہے، اس لیے ہمیں کرنا ہے۔ اگلا سوال ہم لیتے ہیں ذکیہ قمر، ذکیہ قمر، ذکیہ قمر، یہ ہم اس کو بار بار اس لیے بول رہے ہیں کہ ان کا سوال ہی یہ ہے کہ ہمارے نام کا صحیح پروناؤنسیشن اور تلفظ کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے۔ آئی ڈی میں تو لکھا ہے ذاکیہ قمر، لیکن یہ صحیح ہے ذکیہ، ذال سے ذکیہ۔ ذکیہ کے معنی ہوتے ہیں بہت ہوشیار، سمجھدار، تیز ذہن والی۔ ذکیہ، ذکی اس مذکر کے لیے اور ذکیہ مؤنث کے لیے، بہت سمجھدار اور مائنڈڈ، جو دماغ والی ہو، ذکیہ۔ اور قمر کے معنی ہوتے ہیں چاند، تو یہ ہے ذکیہ قمر۔ حینا احمد آباد آئی ڈی سے اگلا سوال لیتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ فرض نمازوں میں ہمیں کون سی سورت پڑھنی چاہیے؟ سنت ترتیب یہی ہے کہ فجر اور ظہر میں جو ہے طوال مفصل 26ویں پارے کی سورہ حجرات سے شروع کر کے 30ویں پارے کی والسماء ذات البروج، ان صورتوں میں سے پڑھنا ہے، اور اس کے بعد عشاء میں اور عصر میں اوساط مفصل یعنی والسماء والطارق سے لے کر سورہ بینہ لم یکن الذین، ان صورتوں میں سے پڑھنا ہے، اور مغرب کی نماز میں قصار مفصل یعنی اس کے بعد اذا زلزلت الارض سورہ زلزال سے والناس کی صورتوں میں سے پڑھنا ہے، اور اگر کبھی اس کے علاوہ پڑھیں تو اتنی ہی مقدار پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور نفل نماز میں جہاں سے قرآن مجید یاد ہو پڑھ سکتے ہیں۔ آفتاب میمن صاحب آئی ڈی سے ہم سوال لیتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ اولاد کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صالح اولاد نصیب فرمائیں۔ ہمارا اس تعلق سے ویڈیو ہے، تفصیلی ویڈیو ہے، ہم اس کی لنک اٹیچ کریں گے، آپ اس کو ضرور دیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائیں۔ رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ تینوں دعائیں قرآن مجید کی آیات سے ثابت ہیں۔ تو بہرحال اللہ عز و جل ہم سب کی جائز مرادیں پوری فرمائیں۔ اگلا سوال لیتے ہیں، بڑا پیارا آئی ڈی کا نام انہوں نے رکھا ہے، دو پیار کے بول، یہ آئی ڈی کا نام ہے ان کی۔ اس آئی ڈی سے سوال یہ آیا ہے کہ جس وقت ہماری شادی ہوئی تھی اس کے جسٹ فوراً بعد والد صاحب کا انتقال ہو گیا، تو ہمارا ولیمہ نہیں ہو سکا تھا، اور شادی کو اب 3 سال ہو چکے ہیں، تو کیا اب ہم ولیمہ کر سکتے ہیں؟ اور ظاہر ہے کہ بیچ میں لاک ڈاؤن بھی آ گیا تھا۔ بہرحال جواب اس کا یہ ہے کہ جو سنت ولیمہ ہے وہ تو 3 دن کے اندر اندر ہی ہونا چاہیے۔ 3 دن کے بعد اگر وہ کریں گے دعوت تو جو نارمل دعوت ہوتی ہے وہ والی دعوت مانی جائے گی، اس کا کچھ نہ کچھ بدل ہو جائے گا، لیکن ولیمے کی سنت 3 دن کے اندر اندر ہی ہوتی ہے۔ نارمل دعوت کبھی بھی لائف میں کی جا سکتی ہے۔ اس ویڈیو کا ہم آخری سوال لیتے ہیں، ہنومان گڑھ سے گلفام پوچھتے ہیں کہ نماز میں درود شریف کے بعد کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ قاعدہ اخیرہ میں مشہور دعا ہے اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، یہ جو مشہور دعا ہے اسی دعا کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ پہلے ویڈیو کا ہمارے سوالات مکمل ہوئے۔
پوسٹ نمبر 13 میں ابھی بھی جن کے جوابات باقی ہو وہ یہ ویڈیو بھی سنیں. ایسا مایوس نہ ہو کہ ہمارا جواب نہیں آیا. دیکھیں تقریباً 15 کتنے اہم مسئلے آپ کے علم میں آ گئے. تو اس مایوسی کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں نیگیٹو تھنکنگ اور منفی سوچ رکھنے کے بجائے کہ میرا جواب کیوں نہیں ملا، خوش اس بات پر ہو جائیں کہ ہمیں 15 اہم مسئلے معلوم ہو گئے. تو اگر آپ کا جواب ابھی نہیں آیا ہے تو آپ اگلا ویڈیو ضرور دیکھیں، اس میں ہم آپ کے دوسرے جوابات پیش کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل سے نوازے. آمین یا رب العالمین.